سبھی ناظرین اور دوستوں کی خدمت میں محمد خورشید خان کا پیار بھرا آداب۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیں، اور ہماری اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں، اور زیادہ پسند آتی ہے تو آپ اس کو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے آپ کے کسی دوست کا بھی فائدہ ہو جائے۔ آج ہم نے آپ کے لیے چنا ہے رتن ناتھ سرشار اور فسانۂ آزاد۔ یہ ان کا مشہور ناول ہے فسانۂ آزاد، جو سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار 1846 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور 1895 کو حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا۔ سرشار کا شمار اردو زبان کے نمائندہ نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ یوں تو انہوں نے جامِ سرشار، سیر کوثر، خدائی فوجدار، کامنی پی کہاں، رنگ و سیاہ، طوفان بے تمیز، کڑم دھڑم، شمس الضحیٰ اور جیسے ناول لکھے، لیکن ان کی شاہکار تصنیف فسانۂ آزاد ہے۔ یہ ایک ان کا بہت ہی مشہور ناول ہے جس نے انہیں شہرت و عظمت بخشی۔ گرچہ سرشار کی یہ تصانیف اردو ناول کے معیار پر پوری نہیں اترتی، پھر بھی ان کی اہمیت اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کتابوں نے آئندہ اردو ناول کے لیے بنیاد فراہم کی ہیں۔ بعض نقادوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ اگر سرشار نہ ہوتے تو پریم چند بھی نہ ہوتے، اور اردو ناول کو داستانوں کی بھول بھلیوں سے باہر کی فضا نصیب نہ ہوتی۔ سرشار احساس فطرت کے مالک تھے اور روشن خیال شخص تھے۔ سرشار کا عہد گرچہ داستانوں کا عہد تھا، لیکن سیاسی و سماجی بیداری کے اثرات عام ہونے لگے تھے۔ ذہین طبقہ داستانوں کی طلسمی فضا سے اکتا چکا تھا۔ مغربی ادبی رجحانات سے ہندوستانی ادیبوں کے ذہن متاثر ہو رہے تھے۔ سرشار کے ناول اسی بدلتے ہوئے زمانے کے عکاس و آئینہ دار ہیں، لیکن چونکہ قاری ابھی داستانوں کی فضا سے پوری طرح آزاد نہیں ہو سکا تھا، اس لیے قاری یعنی پڑھنے والا، اسی لیے سرشار داستانوں کے اثرات سے پوری طرح دامن نہیں بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تصانیف داستان اور ناول کے درمیان کی ایک کڑی ہی بن سکی، مکمل ناول کی شکل میں ہمارے سامنے نہیں آ سکیں۔ ناول کے ابتدائی اور تشکیلی دور سے تعلق رکھنے کے باوجود فسانۂ آزاد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اتنی شہرت کم ہی کتابوں کو نصیب ہوئی ہوگی۔ 3,2500 صفحات پر مشتمل یہ ناول سرشار نے قلم برداشتہ لکھا۔ وہ دن بھر گھومتے، رات میں اپنے مشاہدے قلم بند کرتے۔ ان کا یہ ناول قسط وار اخبار اودھ میں نکلتا رہا، اور جو آپ اودھ اخبار کے ایڈیٹر بھی تھے، اسی اخبار میں آپ نے قسط وار یعنی شائع کیا۔ لوگوں کو یہ سلسلہ کافی پسند آیا اور وہ لوگوں کی فرمائش پر اسے آگے بڑھاتے رہے، جہاں تک کہ اس نے ایسی ضخیم کتاب کی شکل اختیار کر لی، یعنی فسانۂ آزاد میں، اور بہت ضخیم ہو گئی۔ یہاں ہم نے 350 بتائے ہیں صفحات، اور ہم پہلے بھی پڑھا چکے ہیں آپ کو، یہ 4,000 صفحات پر مشتمل ہے۔ اگر پوچھا جائے 3,500 صفحات اور اس میں 4,000 نہ دیے جائیں تو آپ 3,500 بھی ٹک کر سکتے ہیں، اور 4,000 اگر دیا جاتا ہے تو 4,000 کو ٹک کریں گے، 3,500 کو نہیں۔ اس میں کردار بھی ہیں، دیکھیے ہم ابھی آپ کو کردار بھی اس میں بتائیں گے آپ کو، لیکن پہلے ابھی ہمارا یہ سرشار کا یہ ناول اپنے عہد و ماحول کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ انہوں نے ایک وسیع کینوس پر لکھنوی معاشرت کی تصویر پیش کی ہے۔ ہم لکھنؤ کو اس کی تمام زینت و آرائش اور گہما گہمی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا عہد ہماری نگاہوں کے سامنے مصور ہو گیا ہے۔ لکھنؤ کا پورا سماج کلچر اپنی تمام اچھائیوں اور خرابیوں کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ سرشار کی پیش کردہ یہ تصویریں رجب علی بیگ سرور کی پیش کردہ تصویروں کی طرح مردہ بے جان نہیں، بلکہ سرشار نے متحرک اور چلتی پھرتی تصویریں پیش کی ہیں، یعنی اسی ناول میں فسانۂ آزاد میں۔ لیجیے دوستو، یہ ہے فسانۂ آزاد کے کردار۔ ہم آپ کو پہلے بتا دیں کہ فسانۂ آزاد کے اہم کردار آزاد، خوجی، حسن آرا، ہمایوں،
شہر آرا، ثریا بیگم، بڑی بیگم اور اللہ رکھی وغیرہ کردار ہیں۔ آزاد اور حسن آرا فسانہ آزاد کے مرکزی کردار ہیں، یعنی یہ دونوں ہیرو اور ہیروئن ہیں۔ لیکن آزاد اور خوجی صرف فسانہ آزاد کے ہی نہیں بلکہ پورے اردو ادب کے لافانی مزاحیہ کردار ہیں، یعنی جو خوش رکھنے والے ہیں، مزاحیہ کردار ہیں، ہنسی مذاق کرنے والے یہ کردار ہیں، جس میں کوئی بھی انسان اس کو اگر پڑھے گا تو بور نہیں ہوگا۔ فسانہ آزاد میں کل چھوٹے بڑے 3000 کردار بتائے گئے ہیں۔ فسانہ آزاد کا پلا، ڈھیلا اور سرشار نے آزاد اور خوجی جیسے زندہ کردار اردو ناول کو دیے۔ ان کے کرداروں نے سرشار کو اردو ناول کے کردار سازوں کی صف اول میں لا کھڑا کیا ہے۔ یہ کردار اپنے زوال آمادہ عہد کے سچے نمائندے ہیں۔ ان کی شوخی و ظرافت اور چالاکی و مسکینی دراصل نوابی عہد کے لکھنؤ کے ان افراد کی زندگیوں کا خاکہ ہے جو زندگی کی حقیقتوں سے آنکھیں بند کیے پرچھائیوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ کردار غلامی کی پیداوار اور دیوالیہ ذہن رکھنے والے سماج کی سچی تصویریں ہیں۔ اس طرح یہ کردار داستانوں کے کرداروں کی طرح زندگی سے محروم مثالی کردار نہیں بلکہ زندہ اور ارتقاء پذیر کردار ہیں۔ ناول کا مقصد صرف تفریح طبع کا سامان فراہم کرنا نہیں ہوتا۔ ہر اچھا ناول اپنے عہد و ماحول کا اشاریہ ہوتا ہے جس سے نگاہوں کے سامنے کچھ سوالیہ نشان ابھر کر آیا کرتے ہیں اور ذہنوں میں تحریک پیدا ہوا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے بھی فسانہ آزاد پوری طرح کامیاب ہے کیونکہ وہ ہمیں اپنے عہد سے پوری طرح روشناس کراتا ہے۔ وہ فسانہ آزاد کے کردار مشرقی تہذیب اور ابھرتی ہوئی مغربی تہذیب کے اثرات سے آگاہ کر کے زندگی کی صحیح سمت متعین کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ سرشار کی تخلیقات اپنی زبان اور اسلوب بیان کی وجہ سے بھی اردو ادبیات میں ایک اہم مقام رکھتی ہیں۔ تمام ہی اہل زبان نے سرشار کی زبان دانی کا اعتراف کیا ہے۔ لکھنؤ کی بامحاورہ سلیس زبان لکھنے میں انہیں مہارت نامہ حاصل ہے۔ سرشار ٹھیٹھ محاورے اور ثقیل الفاظ بھی اس روانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ عبارت کی رنگینی و دلکشی ذرا بھی متاثر نہیں ہوتی۔ انیس و نظیر کے علاوہ زبان پر قدرت رکھنے میں کوئی دوسرا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بقول علی عباس حسینی، جہاں تک انشا پردازی، اسلوب بیان اور مکالمہ طرازی کا تعلق ہے، بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ اردو کے ناول نویسوں میں سرشار کے برابر کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ شروع میں کہیں پر سرور کی تقلید کی جھلک ضرور دکھائی دیتی ہے مگر بعد میں تو وہ سرور سے کوسوں دور آگے نکل گئے ہیں اور خود اپنی طرز کے موجد بن بیٹھے ہیں۔ سرشار نے موقع محل اور کرداروں کی حیثیت سے ذہنی سطح کا لحاظ رکھتے ہوئے زبان استعمال کی ہے، کہیں مقفع و مسجع زبان بھی استعمال کی ہے، لیکن وہاں بھی تکلف و تصنع کا رنگ نہیں پیدا ہونے پایا ہے۔ سرشار نے اپنے تحریروں کو دلکش و دلآویز بنانے کے لیے تشبیہات کا بھی سہارا لیا ہے۔ ان کی تشبیہوں میں ایک طرح کی جدت اور تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ سرشار کی تحریر کا ایک خاص وصف طنز و مزاح ہے۔ یہ ظرافت کہیں پھکڑ پن کا شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بعض مواقع پر اس ظرافت میں طنز کا رنگ غالب آ گیا ہے اور طنز کی نشتریت ہمیں اپنے دلوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ سرشار نے ایک زوال آمادہ تہذیب پر طنز کا بھرپور وار کیا ہے۔ ان کے کردار اپنے عہد کے معاشرت پر ایک بھرپور طنز محسوس ہوتے ہیں۔ اس طرح سرشار نے اردو زبان و ادب کے سرمایہ میں گراں قدر اضافہ کیے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے ساتھ ساتھ اپنے بعد آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کیا۔ پریم چند وغیرہ کے یہاں ان کے اثرات واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سرشار وغیرہ ہی
کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ افسانوی ادب کو داستان کی طلسمی فضا سے نکالنا نصیب ہوا۔ طلسمی یعنی کہ یہ جادو وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ سرشار کی عظمت کا اعتراف نقادوں نے عام طور سے کیا ہے۔ چنانچہ عبدالحلیم شرر ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ نے فسانہ آزاد کیا لکھا ہے، زبان اردو کے حق میں مسیحائی کی ہے۔ یہ بات عبدالحلیم شرر نے کہی ہے، بہت خوبصورت کہی ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو پنڈت رتن ناتھ سرشار اور ان کا مشہور ناول فسانہ آزاد۔ تو یہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔